السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس دور کے بارے میں جس وقت بالآخر اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، 11 جنوری 630 ہجری، جب اس وقت کا مکہ وادی ابراہیم میں پھیلا ہوا تھا، چاروں طرف کالے اور سخت پہاڑ تھے اور شہر تک پہنچنے کے صرف 4 راستے تھے، اور اللہ کے رسول نے مسلم آرمی کے 4 گروپس بنا کر ان چاروں راستوں سے مکہ میں داخل کروائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سب سے بڑے راستے سے آ رہے تھے۔ اس وقت کعبہ میں چھوٹے بڑے 360 بت تھے، جن میں سب سے بڑا خبل تھا۔ ناظرین، یہ گہرے سرخ رنگ کے پتھر سے بنا ایک بہت بڑا مجسمہ تھا، جس کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، لیکن اس ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو قریش نے سونے کے بنے ایک ہاتھ کے ساتھ ریپلیس کیا ہوا تھا۔ ناظرین، ان تمام بتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک کر کے کعبے سے نکالتے جا رہے تھے، اور آپ کے دائیں ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جسے آپ بتوں پر مارتے جا رہے تھے، اور سورۃ الاسراء کی وہ آیت پڑھتے جا رہے تھے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے والا ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایک خطاب کیا، ایک بہت ہی اہم خطاب، جس کے دوران آپ نے قریش سے پوچھا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ ناظرین، قریش کے بڑے سرداروں میں سے ایک بہت خوبصورت اور ایک بہت وجیہ سردار سہیل بن عمر، جسے بولنے کا ماہر بھی سمجھا جاتا تھا، انفیکٹ اسے اچھا بولنے کی صلاحیت کی وجہ سے قریش کے لوگوں نے خطیب کا ٹائٹل بھی دیا ہوا تھا۔ اس وقت سہیل نے جواب دیا کہ ہمیں آپ سے سوائے اچھائی کے اور کسی چیز کی امید نہیں ہے، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ میں تمہیں وہی الفاظ کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہے تھے کہ آج تمہارے خلاف کوئی پکڑ نہیں، تمہیں عام معافی دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر سہیل بن عمر جیسا خطیب بھی لاجواب محسوس کرنے لگا، لیکن اس عام معافی کے باوجود بھی کچھ لوگ خود کو بے بس محسوس کر رہے تھے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کے بعد بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبے پر چڑھ کر اذان دی تھی، تو 3 کافر اپنے صحن سے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ان میں سے ایک کافر، جس کا نام عطا بن اسید تھا، اس نے کہا کہ شکر ہے اللہ نے میرے باپ کو یہ الفاظ سننے سے بچا لیا، نعوذ باللہ، یعنی کہ وہ یہ دن دیکھنے سے پہلے ہی مر گیا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہ بات کہنے کی وجہ پوچھی، تو وہ حیران ہو کر کہنے لگا کہ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ اللہ کی قسم، اس وقت تو سوائے ہم 3 کے وہاں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اس واقعہ کے بعد عطا بن اسید بھی ان لوگوں میں سے ہوئے جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ان کے علاوہ 10 لوگ ایسے بھی تھے جن کے قتل کے آرڈرز ابھی بھی ایشو تھے، اور ان 10 میں سے ایک اکرمہ بن ابو جہل، یعنی ابو جہل کے بیٹے، جو اس وقت مکہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ناظرین، کبھی اتفاق ہو تو ان کے ایمان لانے کا واقعہ ضرور پڑھیے گا کہ کیسے انہوں نے سمندری طوفان میں گرے لوگوں کو اللہ سے دعائیں مانگتے دیکھا، اور دل میں سوچا کہ اسی ایک اللہ کی دعوت تو محمد بھی دے رہے ہیں، جس پر وہ مکہ واپس آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، قریش کے بڑے سرداروں میں سے ایک نام امیہ بن حلف کے بیٹے صفوان بن حلف کا بھی تھا، جو قریش کا ایک بہت ہی با اثر سردار تھا اور انتہا کا متکبر، بالکل اپنے باپ کی طرح۔ اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ اس نے بدر میں حصہ تو نہیں لیا تھا، لیکن جب ایک پیغام لانے والے نے اسے خبر پہنچائی کہ قریش بدر میں ہار گئے ہیں، تو اس نے پیغام لانے والے کو بدحواس کہہ دیا تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم بدر ہار جائیں۔ بہرحال جب مکہ فتح ہوا تو اکرمہ کی طرح صفوان بھی مکہ چھوڑ کر جدہ چلے گئے تاکہ وہاں سے یمن چلے جائیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ یمن جاتے، ایک مرتبہ پھر سے ان تک ایک قاصد پہنچا اور کہا کہ صفوان، اپنے آپ کو تباہ مت کرو، وہ لوگ بہت رحم دل ہیں، ان کی طاقت تمہاری طاقت ہوگی، ان کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور ان کی جگہ تمہاری جگہ ہوگی۔ لیکن کسی وقت کے متکبر سردار صفوان نے اس مرتبہ آئے قاصد کو کہا کہ مجھے خوف ہے کہ محمد مجھے نہیں چھوڑیں گے، لیکن قاصد نے پھر کہا کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ بہرحال صفوان مکہ واپس آئے اور کہا کہ مجھے سوچنے کے لیے 2 ماہ کا وقت دیں، لیکن محمد عربی نے انہیں 4 ماہ کا وقت دے دیا، اور یہ بات سن کر صفوان نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، 11 جنوری 630 ہجری صرف کعبہ کے بت نہیں ٹوٹے تھے، بلکہ اس دن بڑی بڑی ہیومن ایگوز
اور بڑی بڑی انسانی اناؤ کے بت بھی ٹوٹے تھے۔ واقعی اس دن حق آ گیا تھا اور باطل مٹ گیا تھا، اور باطل نے تو مٹنا ہی تھا۔ مزید دلچسپ معلومات کے لیے ہمیں جوائن کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔